لیکن علوم کے اعتبار سے اس کا چشمہ یہ منبع العلوم ہے یہ سورت، علوم کا سر چشمہ ہے یہ سورت الکوثر۔ اللہ رب العزت نے یہ سورت کب نازل فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، 2 بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ رب العزت نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، حضرت زینب، رقیہ، کلثوم اور آپ کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کبریٰ سے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ یہ 2 بیٹے بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، 4 بیٹوں کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ رخصت ہوئی، ایک بچے ہوئے۔ ایک کا نکاح حضرت ابو العاص اموی سے ہوا، یعنی کہ حضرت زینب کا، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے ساتھ ہوا، اور حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جن کا نام حضرت مریم، ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ابراہیم۔ عرب کے روایت کے مطابق اس کی پرورش مدینہ سے تھوڑا دور گاؤں میں ایک عورت کے ہاں ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے ابراہیم کو ملنے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے ابراہیم بیمار ہیں، علیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، صحابہ چلو آج ہم اپنے بیٹے ابراہیم کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ اپنے بیٹے ابراہیم کو ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچے، تو داعیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا بیٹا حضرت ابراہیم کو پیش کیا۔ اس وقت ان کی عمر 17 ماہ تھی، بیمار تھے، علیل تھے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آئے، اسی وقت روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا آپ کی گود میں انتقال کر جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو دفن کیا، اس کی قبر بنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رونا رحمت کی وجہ سے ہے۔ شریعت میں کسی کی وفات پر رونے کی اجازت ہے، ماتم کرنے کی، سینہ گوئی کرنے کی، کپڑے پھاڑنے کی، سر کے بالوں کو نوچنے کی اجازت نہیں ہے، رونے کی اجازت ہے۔ ہمارے ہاں جب کسی کا کوئی عزیز موت ہوتا ہے تو ہم تسلی کے الفاظ کہتے ہیں، آپ کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس کا نیک المدد عطا فرمائے۔ عزیز و اقارب رشتے دار تسلی کے الفاظ کہتے ہیں۔ جب میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کا سب کا چچا ابو لہب آپ کے پاس آتا ہے، اور سردار مکہ عاص بن وائل حضور کے پاس آتا ہے، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دینے لگتے ہیں۔ تانا اس بات کا کہ آپ اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں، فکر آخرت کی بات کرتے ہیں، ہمارے الہی کو برا بھلا کہتے ہیں، اب آپ کی نرینہ اولاد ختم ہو گئی ہے۔ بندے کا مشن چلتا ہے نرینہ اولاد سے، نرینہ اولاد بندے کے مشن کو اٹھاتی ہے، اپناتی ہے، آگے چلاتی ہے۔ تو یہ لوگ کہنے لگے اتنا محمد قد ابتر، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، نرینہ اولاد ختم ہو گئی ہے۔ لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس دن حضور کا انتقال ہوگا
نام بھی باقی نہیں رہے گا، مشن بھی باقی نہیں رہے گا، کام بھی باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ اب آپ کی نسل بھی ختم ہو گئی ہے۔ جب نسل ختم ہو گئی ہے تو آپ کا نام کیسے باقی رہے گا؟ ایک بیٹے کا غم، جدائی کا غم، ادھر سے لوگوں کے تانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے، دل پریشان ہوا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل یہ قرآن کی چھوٹی سی سورت لے کر میرے محبوب کو سنا، میرا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ سے آپ کا بیٹا دیا ہے، اتنا آقینا الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، ہم نے آپ کو ہر بھلائی عطا فرمائی ہے، اتنا آقینا الکوثر۔ اس سورت کے نزول سے پتہ چلا حضور کو جب بھی تانا دیا جاتا، حضور پریشان ہوتے تو اللہ رب العزت قرآن کریم کی آیات نازل کر کے اپنے محبوب کو تسلی اور مطمئن کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ کافروں نے حضور کو تانا دیا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات کو نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، ختم نبوت عطا فرمائی، آپ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے، ذکر آخرت کی بات کرتے، لیکن لوگ کہتے ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن نے وہ الفاظ بتائے جو کفار کہا کرتے تھے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر کہتے ہیں محبوب آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل قرآن کی یہ آیت بھیجا، اللہ کون سی آیت بھیجا؟ فرمایا قرآن کی سورت بھیجا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، محبوب یہ آپ کو رسول نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں ہے، یاسین البشر مجھے عزت والے قرآن کی قسم انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول میں سے ایک رسول ہیں۔ اور یہ آیت اور یہ سورت یاسین جسے قرآن کا دل کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس وقت تلاوت فرمائی جب کائنات میں ابھی کچھ نہیں بنا تھا، زمین اور آسمان نہیں بنا تھا، چاند اور سورج نہیں بنے تھے، ستارے اور سیارے نہیں بنے تھے، جنس و انس نہیں بنے تھے، ابھی کوئی مخلوقات نہیں بنی تھی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو پیدا کیا اور پیدا کر کے قرآن کریم کی سورت کی تلاوت فرمائی جسے قرآن کا دل کہتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آپ مفسرین کے پاس جاؤ اور جا کر پوچھو، مفسر بتا یاسین سے کون سا پیغمبر قرآن ہے، یاسین کس کا نام ہے، یاسین کس کی خوبی ہے، یاسین کس کا لقب ہے۔ ہر مفسر اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں یاسین سے مراد میرے اور آپ کے پیغمبر، انہوں نے کہا لست صلاح رسول نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی سورت نازل فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ایسے جو البشر مجھے حکمت والے قرآن کی قسم انک لمن المرسلین، آپ میرے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ لوگ تانا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم زدہ ہوتا، پریشان ہوتا، اللہ قرآن کریم کی آیاتوں کو نازل فرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے لیے بیمار ہوئے، تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، جب نہ اٹھ سکے تو آپ کی چچی ابو لہب کی بیوی ام جمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا ہے لوگ تسلی کے لیے آتے ہیں، تسلی کے الفاظ کہتے ہیں آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، علاج معالجے کا انتظام کرتے ہیں، معالج کو بلاتے ہیں، ڈاکٹر حکیم اور طبیب کو بلاتے ہیں۔ جب میرے اور آپ کے پیغمبر بیمار ہوئے تو چچی گھر میں آئے اور آ کر کہنے لگے میں دیکھ رہی ہوں 3 دن سے آپ رات کو نہیں اٹھے، آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، رات کو اپنے رب کی عبادت نہیں کی، لگتا ہے آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ جب ابو لہب کی بیوی اور آپ کی چچی نے یہ الفاظ کہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے جبرائیل کو کہا جبرائیل قرآن کی سورت لے جا۔ اللہ کون سی سورت لے جاؤں؟ کہا اسے سورت الضحیٰ کہتے ہیں، یہ سورت الضحیٰ لے جا اور میرے محبوب کو سنا، والقرآن واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی،
کا دل غمزدہ ہوا، پریشان ہوا، اللہ نے سورۃ الضحیٰ نازل فرما دی۔ سورۃ الضحیٰ کو پڑھتے جائیں اور اللہ نے جو اپنے محبوب پر انعامات کی بارش فرمائی اس کو پڑھتے جائیں۔ فرمایا محبوب یہ کہتی ہے آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، میں دن کے روشنی کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، رات کی سیاہی کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے۔ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی اور پھر اللہ نے فرمایا میرے محبوب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، لوگوں کو ڈراؤ، قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ، انہیں اپنی نبوت کی بات کرو، اللہ کی توحید کا اعلان کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری صفا پر چڑھے اور لوگوں کو بلایا، قبیلے کا نام لے لے کر بلایا، فلاں قبیلے والے آ جاؤ، بنی عبد مناف آ جائیں، بنی فہر آ جائیں، بنی عدی آ جائیں۔ جب پہاڑ پر چڑھ کر کوئی اس طرح بلاتا تو وہ اہم خبر ہوتی۔ اب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، چچا ابو لہب بھی آیا ہوا ہے، یہ وہ ابو لہب ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے یہ پیچھے جاتے، حضور جہاں بھی اللہ کی توحید کی بات کرتے یہ پیچھے جاتا تو لوگوں کو کہتا لوگوں میرے بھتیجے کی بات نہ سنو، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کی بات کو نہ سنو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا لوگوں یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے وہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ سب لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، لہذا ہم آپ کی بات پر اتفاق کریں گے، آپ اس بات کو مان لیں گے کہ یقیناً پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں میں آپ کو اس سے بھی بڑے عذاب سے ڈرانا چاہتا ہوں اور وہ عذاب یہ ہے اگر تم نے اللہ کی توحید کو نہ مانا، میری نبوت و رسالت کو نہ مانا، یقیناً آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب کیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو آپ کا چچا ابو لہب، کہتے ہیں اس کا نام تو اپنے مناف تھا، لہب اس وجہ سے کہتے ہیں بڑا حسین اور بڑا جمیل تھا، چہرہ سرخ تھا، فرمایا جب سورج کی کرنیں پڑتی تھی اس کے چہرے کی وجہ سے فرمایا کہ دیوار بھی روشن ہو جایا کرتی تھی، اس قدر حسین تھا اور جمیل تھا۔ لیکن اس نے ایک جملہ کہا الہذا تبلغ الہذا جمعتنا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے آپ ہلاک ہو جائیں، آپ کے لیے ہلاکت کا لفظ بولا، اللہ کے نبی کا دل غمزدہ ہوا، اللہ کے نبی کا دل پریشان ہوا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا میرے محبوب کو قرآن کی آیت سنا، اللہ کون سی آیت سناؤں، فرمایا جا یہ سورت لے جا، سورۃ النحل لے جا اور میرے محبوب کے دل میں نازل کر دے، تبت یدا ابی لہب وتب، جس پیغمبر کے سامنے اس آدمی نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر ان کو بچا دے، اللہ اپنے دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کرے گا، تباہ کرے گا، برباد کرے گا، اور جن ہاتھوں سے تو نے میرے پیغمبر کے طرف اشارہ کیا ہے اللہ تیرے ان ہاتھوں کو تباہ و برباد کرے گا۔ میرے نبی پریشان ہوتا ہے، اللہ قرآن کی آیتوں سے نازل کرتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ جس نے محبوب کے نبوت کا اشارہ کر کے کہا محبوب کو ہلاک ہو جائے، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے، ایک اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا، ہمیں ہمارے بتوں سے ہٹانا تھا، ہم تو اپنے بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لوگوں مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، مجھ پر کیا ہوتا ہے؟ قرآن نازل ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دینا شروع کیا، کہا آپ کو یتیم ہے، اگر قرآن میں کسی شخص پر نازل ہونا تھا تو مکہ کے کسی بڑے سردار پر قرآن نازل ہوتا، طائف کے شہزادے پر قرآن نازل ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، لیکن اللہ رب العزت نے جب ان لوگوں کی یہ بات سنی
تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی ابو یقسمون رحمت ربک محبوب آپ یہ بتائیں کیا اللہ اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے کسی آدمی کا پابند ہے؟ اس سے مشورہ لے کہ تو مجھے مشورہ دے میں اپنی نعمت کس پہ نازل کروں اور کس پہ نازل نہ کروں۔ دنیا کی رحمت دنیا کی نعمتیں جب میں کسی کو دیتا ہوں دولت دیتا ہوں جاؤ حشمت دیتا ہوں مرتبت دیتا ہوں مقام دیتا ہوں تو میں دنیا والوں کا پابند نہیں ہوتا۔ جب میں اپنی نبوت اپنی رسالت اپنے خاص رحمت کو میں نازل کر رہا ہوں تو میں ان لوگوں کا بھی پابند نہیں ہوں۔ میری مرضی کسی کو نبی بنا دو میری مرضی کسی کو رسول بنا دو، اللہ اپنی رحمت کے نازل کرنے میں انسانوں کا پابند نہیں ہے۔ اور علماء نے لکھا بندہ کتب بھی اپنی مرضی سے بن سکتا ہے، ابدال بھی اپنی مرضی سے بن سکتا ہے، ولی بھی اپنی مرضی سے بن سکتا ہے، بزرگ بھی اپنے محنت سے بن سکتا ہے، لیکن نبی اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رسالت کے لیے جسے چاہتا ہے اسے منتخب کرتا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے اس نے کس کو نبی بنانا ہے کس کو رسول بنانا ہے۔ لوگ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کہا کہ یہ نسب اچھا نہیں ہے اعلیٰ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، میرے باپ میرے اوپر نے پوچھا لوگوں بتاؤ میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا لوگوں انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم، فرمایا میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبدالمطلب کا پوتا ہوں۔ بتاؤ میرے باپ کی عزت میں میرے دادا کی عزت میں تمہیں کوئی شک ہے تو بتاؤ، ان کے نسب میں ان کے حسب میں اگر کوئی حرف ہے تو بتاؤ۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حسب بھی اعلیٰ ہے آپ کا نسب بھی اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب اللہ رب العزت نے کائنات کو میں سے کسی کو منتخب کرنا چاہا تو سب سے پہلے انسان کو منتخب، پھر انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے اگر کسی شہر کو چننا چاہا تو فرمایا مکہ کو چنا، اور کسی گروہ کو چننا چاہا تو فرمایا عجم میں سے اللہ نے عرب کو چنا، اور فرمایا کسی قبیلے کو چننا چاہا تو میرے لیے قبیلہ قریش چنا، اگر کسی کے میرے لیے کسی گھرانے کو چننا چاہا تو ہاشم کے گھرانے کو اللہ رب العزت نے میرے لیے چنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب بھی کافروں نے دشمنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم زدہ کیا، اللہ نے قرآن کریم کی سورتوں اور آیتوں کو نازل فرمایا۔ تو سورۃ الکوثر کب نازل ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے، اب آپ کا نام باقی نہیں رہے گا، آپ کا مشن باقی نہیں رہے گا، آپ کا کام باقی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ سورت نازل فرمائی انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ سے آپ کا بیٹا لے لیا ہے، لیکن آپ انعامات کو تو دیکھے، احسانات کو تو دیکھے، اپنے رب کی رحمت کو دیکھے، میرے رب نے آپ کے رب نے آپ کو کیا دیا ہے؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو ساری بھلائیاں آپ ہی کو عطا کی۔ تو الکوثر سے کیا مراد ہے؟ علماء نے کہا الکوثر یہ علوم کا منبع ہے، الکوثر یہ علوم کا منبع ہے، الکوثر یہ علوم کا سرچشمہ ہے۔ یہ ایک لفظ ہے لیکن اللہ رب العزت نے ساری کائنات کی بھلائیوں کو اس الکوثر میں جمع فرما دیا ہے۔ اس الکوثر کے کیا معنی ہیں؟ علماء کرام نے 28 کے قریب بعض میں 24 کے قریب الفاظ کے معنی بتائے ہیں۔ انشاءاللہ ہر ایک معنی کی وضاحت اگلے جمعہ سے شروع ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو